السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عاصم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمراز ٹی وی۔ دوستو، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کروانے والے ہیں پاکستان کی سیر، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمراز ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو آل پر پریس کیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 9 پر ہے پاکستان مونومنٹ۔ پاکستان یادگار 2004 سے 2007 تک 3 سالوں میں مکمل کی گئی۔ یہ چاروں صوبوں کی علامتی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ یادگار اسلام آباد کے ایک پبلک پارک میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں آنے والے افراد اس کے شاندار اسٹرکچر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی پنکھیوں کو اسلامی طرز پر بنائی گئی دیواروں کی مانند سجایا گیا ہے۔ نمبر 8 پر ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ۔ کراچی میں قائم یہ قدیم عمارت جی ویٹنٹ نے ڈیزائن کی۔ یہ عمارت ٹاور سے نہایت کم فاصلے پر کمر ہاؤس کے سامنے واقع ہے۔ 1915 عیسوی میں مکمل ہونے والی اس عمارت پر آنے والی لاگت 9,74,990 روپے ہے۔ اس عمارت کا افتتاح 5 جنوری 1916 عیسوی کو ممبئی کے گورنر لارڈ ولنگٹن نے کیا۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے برطانوی افواج کے لیے 500 بستروں پر مشتمل ایک فوجی ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو دوستو، نمبر 7 پر آتی ہے امپریس مارکیٹ۔ کراچی کے علاقے صدر میں واقع امپریس مارکیٹ سے سبھی واقف ہوں گے، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ اس عمارت کی تعمیر 1899 عیسوی میں ہوئی اور اس کا نام سلطنت برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں رکھا گیا۔ امپریس مارکیٹ برطانوی فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس وقت یہ مارکیٹ کراچی میں تمام کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ تو دوستو، نمبر 6 پر ہے اسلامیہ کالج۔ پشاور میں موجود اسلامیہ کالج 1913 عیسوی میں قائم ہوا اور اس کی بنیاد نواب سر صاحبزادہ عبدالقیوم اور سر جارج روز کیپل نے رکھی۔ اس تعلیمی ادارے کے قیام کا خیال سب سے پہلے عبدالقیوم کو آیا، جو کہ سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی رہنما بھی تھے۔ اس ادارے میں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی کالج کے طلباء نے پاکستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کالج کا 3 مرتبہ دورہ کیا۔ تو دوستو، نمبر 5 پر واقع ہے اقبال ٹومب۔ لاہور میں واقع یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا مقبرہ ایک اہم قومی یادگار ہے۔ یہ ایک مقبرہ قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان حضوری باغ میں واقع ہے۔ اس خوبصورت مقبرے میں لال اینٹیں نصب ہیں۔ اس مقبرے کو تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ نمبر 4 پر ہے قائد ریزیڈنسی۔ یہ وہ رہائش گاہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ یہ رہائش گاہ بلوچستان کے ہل اسٹیشن زیارت میں واقع ہے۔ انہوں نے بیماری میں اس مقام کا انتخاب کیا کیونکہ زیارت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں انہیں خوشبو اور تازہ ہوا میسر آ سکتی تھی۔ قائد اعظم کو میسر آنے والی اس رہائش گاہ کا اسٹرکچر مکمل لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ نمبر 3 پر ہے لاہور فورٹ۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ لاہور میں واقع ہے۔ اصل میں یہ لاہور کی شاندار عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے۔ اگرچہ اس کی بنیادیں پرانی ہیں، لیکن اس کا حالیہ اسٹرکچر مغل شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ مغلیہ دور کی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس کا شمار بھی شیش محل اور بادشاہی مسجد کی طرح عظیم ثقافتی ورثے میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر ہے مینار پاکستان۔ مینار پاکستان لاہور میں اسی جگہ تعمیر کیا گیا جہاں 23 مارچ 1940 عیسوی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو اس وقت منٹو پارک کہتے تھے، جو کہ سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی۔ آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 1 پر ہے علی مسجد۔ علی مسجد درہ خبر میں واقع ہے، جو کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ہے۔ یہ مسجد تقریباً 700 سال پرانی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر قیام فرمایا تھا۔ یہ مسجد اسلامی خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو کون سی جگہ پسند آئی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔